ایک ہیں تقوی والے اعمال، انہیں اختیار کرنا، اور ایک ہے پوری زندگی کا تقوی والی زندگی ہو جانا۔ دونوں باتوں میں تھوڑا فرق ہے۔ عمل اختیار کرنا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی عمل کے وقت میں عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، قابل مبارکباد ہے، سعادت مند ہے، لیکن جس چیز کا اللہ نے اس سے تقاضا کیا ہے اور جس چیز کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے وہ یہ کہ صرف عمل کے وقت میں تقوی والا عمل نہ کیا کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وقت خالی ہیں ان اوقات میں بھی وہ متقی رہا کرے، ان اوقات میں بھی وہ متقی رہا کرے، اور ان اوقات کے اندر بھی اس کی دینداری کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کو جو بندے کی صفات مطلوب ہیں کہ اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف، صرف نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں، وہ ہمہ وقتی اپنے رب سے خائف اور ہمہ وقتی اللہ جل شانہ کی محبت اس کے دل میں ہو، صرف نماز کے وقت میں نہیں، صرف دعا کے وقت میں نہیں، صرف اس وقت میں نہیں جب اسے بہت عمدہ بہت مرضی کی نعمت مل جائے، اس وقت میں تو شکر گزاری کے جذبات ہوتے ہی ہیں بندہ مومن کے، وہ اپنے رب کے لیے ایک سجدہ بیتاب لیے پھرتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کو غیر متوقع کوئی خوشی ملتی ہے، موقع محل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسی وقت وہ سجدہ ریز ہو جائے، لیکن جذبات کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے، وہ اس مغلوبیت میں چاہتا یوں ہے کہ میں ہو نہ ہو کہ اسی وقت سجدہ ریز ہو جاؤں اپنے رب کے حضور کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا انعام فرمایا ہے اور اتنی بڑی میری اس نے دعا مستجاب کی ہے اور ایسا ایسا مجھے عطا کیا ہے۔ یہ صرف اس وقت میں نہیں، یہ محبت سے سرشاری اور یہ شکر گزاری کا جذبہ وقتی طور پر یہ غلبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمہ وقتی یہ صفت مطلوب ہے کہ ہر وقت وہ شکر گزاروں میں سے ہو اور رب کی محبت اس کے بال بال میں رچی بسی ہو، بال بال اس کا محبت میں ڈوبا ہوا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ شریعت میں جتنے بھی اعمال دیے ہیں، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقہ و خیرات ہے، غرض ہے کہ ہر عمل کے آخری کے طور پر جو بات عرض کی گئی، جو بات فرمائی گئی وہ یہ کہ تقوی مطلوب ہے، تقوی مطلوب ہے، اور تقوی کہتے ہیں دینی مزاج کا، دینی مزاج کو کہتے ہیں، دینداری تمہارے مزاج میں آ جائے، طبیعت دینداری کی بن جائے، ہمہ وقتی اللہ کو ماننے والا، اللہ پہ ایمان رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اور اللہ کی صفات پر ہر وقت یقین رکھنے والا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے اور اللہ میرے معاملے میں سب خبردار ہے۔ اس بات کا استحضار، اس بات کا استحضار، اور یہ کوئی لمبا معاملہ نہیں ہے، اسے حاصل کرنا کوئی بہت لمبی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آدمی عمل کرتے وقت اس کی نیت کرے، ارادہ کرے اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تیری توفیق سے نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک عمل عرض کرتا ہوں کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے نماز پڑھ رہا ہوں، وگرنہ میرے میں اپنے میں کوئی طاقت و قوت بس میں نہیں ہے میرے، اور میں اس پر متکبر نہیں ہوں، میں اس پر اپنی تعریف نہیں کرتا، خود ستائی کا شکار نہیں ہوں، خود بینی کا شکار نہیں ہوں، صرف اور صرف تیری توفیق ہے اور کچھ بھی نہیں، تیری توفیق ہے، تیری دی ہوئی توفیق سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اس میں نماز کے دوران میں اسے جو کیفیت حاصل ہوئی اور دعا کرتے ہوئے جو کیفیت حاصل ہوئی، ذکر کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے جو کیفیت اسے حاصل ہے، اللہ سے یوں اگر مانگے بندہ کہ اللہ یہ جتنا تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے یہ کیفیت عطا کی، تیرے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں، اگر یہ کیفیات ہمہ وقتی مجھے عطا کر دے تو مالک ہے، مولا ہے، رب ہے، آقا ہے، تیرا کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا، تیرے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہمہ وقتی مجھے یہ صفات عطا کر دے، یہ کیفیت مجھے ہر وقت عطا کر دے۔ بندے میں اگر طلب ہو اور
طلب کے ساتھ اگر وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے تو دروازہ کھٹکھٹانے والوں کے لیے بالآخر دروازہ کھل ہی جایا کرتا ہے اور قبولیت ہو ہی جایا کرتی ہے کہ جو رب تھوڑے وقت کے لیے وہ کیفیت آپ پر طاری کر سکتا ہے، اگر واقعتاً آپ کو وہ کیفیت اپنے اوپر اچھی معلوم ہوتی، بھلی لگتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیفیت رہنی چاہیے مجھ پر، اللہ کے خوف کی، اللہ کی محبت کی، اور کون بندہ نہیں چاہے گا کہ مجھ پر یہ کیفیات نہ رہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن چاہت کے باوجود یہ ہلکی سی ایک چاہت آتی ضرور ہے لیکن باقاعدہ مطالبے کی شکل نہیں اختیار کرتی۔ اللہ سے اس کا باقاعدہ مطالبہ نہیں، باقاعدہ طلب نہیں، اس کی بھوک نہیں لگتی، اس کی بھوک نہیں لگتی۔ بھوک اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کھانے کے لیے آدمی کو بےتاب کر دے۔ ایک ہوتی ہے بھوک اور ایک ہو بھوک سی لگی تھی، بس ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن فی الواقع جو بھوک ہو وہ تو بھائی کھانا ہی چاہیے۔ بھوکے آدمی کو کسی چیز پہ راضی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ ایک جوڑا کپڑا پہن لو اور آپ کو یہ ہم فلاں جگہ کی سیر کراتے ہیں اور آپ کو یہ ہم چیز یہ دیتے ہیں، وہ کہے کہ بس کچھ نہ پوچھیے، اس کے منہ سے کیا کیا نکلے گا، کھانا چاہیے بھائی، کھانا چاہیے، اسے بھوک لگی۔ ہاں یہ بےتابی، وہ جو کھانے کے لیے بےتابی ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تقاضا، یہ جو ایک ہلکی سی چاہت آتی ہے، وہ اس درجے میں پہنچے جیسے ایک بھوکے آدمی کا تقاضا ہوتا ہے کھانے کے لیے، وہ بےتابی ہوتی ہے، بےتابی کا سا انداز بن جائے۔ دن آ رہے ہیں قربانی کے، اور قربانی اس کا نام ہی تقویٰ رکھ دیا، اس کا نام ہی تقویٰ رکھ دیا کہ وہ حصول تقویٰ کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، گوشت نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا وہ جذبہ قربانی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے وہ دلی جذبات اور وہ کیفیات، تمہاری وہ قلبی کیفیات جو اس قربانی کے موقع پر ہے۔ اللہم منک ولک، اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہے، تیرے ہی دیے ہوئے میں سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں بیچ میں سوائے ایک واسطے کہ تیرا حکم پورا کر رہا ہوں، جو پہلے بھی تیرا ہی تھا، اب بھی تیرا ہی ہے۔ اور اس میں ایک رضا کا جذبہ چاہیے، رضا کا جذبہ چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے اس اللہ کے لیے۔ نماز سے مراد تمام بدنی عبادات، ذکر ہے، تلاوت ہے، بدن سے جتنی بھی اس کی بدنی عبادات، وہ نسکی اور قربانی سے مراد اس کی عبادات مالیہ ہے، میری جان اور میرا مال، میری جانی قربانیاں، جانی عبادات، میری مالی عبادات اور میرا جینا اور مرنا۔ جب تک جیوں اللہ کے نام پر جیوں، اللہ کے لیے جیوں، اور جب مروں اللہ کے نام پر مروں، اللہ کے لیے مروں، اللہ کی ملاقات کے لیے مروں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ یہ کیفیت کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کیفیت عبد مومن کو ہمہ وقتی حاصل ہونی چاہیے۔ ہمہ وقتی یہ کیفیت واقعاتی طور پر یہ ہمہ وقتی حاصل ہونی چاہیے۔ اور پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ کو تمہارے قربانیوں کے گوشت یا خون نہیں پہنچتے، اور نہ اس کو ضرورت ہے خون، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ وہ قربانیاں جو تم کرتے ہو تو قربانی کے جانور کا خون
قبل اس کے کہ زمین پر گرے وہ اللہ کے یہاں مقام قبولیت پر پہنچ جاتا ہے، مقام قبولیت پر پہنچ جاتا ہے۔ بس تم نے قربانی کا خون گرا دیا، یہی تمہارا جذبہ ہی دیکھنا تھا کہ تم اللہ کے لیے کیا کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، وہ کتنی سی تم قربانی کرتے ہو۔ قبل اس کے کہ وہ زمین پہ گرے کہا وہ اللہ کے ہاں مقام قبولیت پر پہنچ جاتا ہے۔ اور گوشت سو تمہاری ملکیت ہے۔ گوشت فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت وہ آدمی بہتر مستحب طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ایک حصہ فقراء کو دے، ایک حصہ فقراء کو دے اور ایک حصہ اپنی عزیز داری میں تقسیم کرے، عزیزوں کو رشتہ داروں کو تقسیم کرے، اور ایک حصہ خود اپنے لیے رکھ لے۔ یہ تو فقہا نے اس کی تقسیم کا ایک پسندیدہ طریقہ بتا دیا۔ رہ گیا یہ کہ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو مکروہ کوئی طریقہ نہیں ہے، سارے کا سارا اٹھا کر کے غریبوں کو دے دے کہ ہم الحمدللہ کھاتے ہی ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ کھا ہی دیتے ہیں، اللہ دیتا ہے، تو غریب لوگ بیچارے جو نہیں کھاتے ان کو کھلائیں گے، ان کو ہم کھلائیں گے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی مخلوق کو کھلانا پلانا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لوگوں کو کھلانا پلانا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی تاکید فرمائی، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا ہمارے دین کا ایک خاص وصف ہے، ہمارے دین کا دینداری کا خاص حصہ ہے۔ کھانا کھلانے کا ذوق ہونا چاہیے لوگوں کے، کھلاؤ اور پلاؤ۔ کھلانا پلانا تکلف والا نہیں بھائی، تکلف والا نہیں۔ شریعت اس میں قرآن میں وما انا من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ بندہ مومن کو تکلف والا نہ ہونا چاہیے کبھی بھی۔ موقع ہو، گنجائش ہو، بنتی ہو بات تو تکلف میں حرج نہیں، لیکن خامخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، مہمان کو تکلیف میں ڈالنا سو غلط بات ہے۔ جو ہے اچار کے ساتھ روٹی، دال کے ساتھ روٹی، نمک مرچ کے ساتھ روٹی، سادہ پانی، لسی، دودھ، جو بھی تکلفات نہیں۔ یہ جو تکلف کا پلانا کھلانا ہوتا ہے نا جی، اللہ کی پناہ یقین مانیے تو یہ تو وہ ویسی بعض اوقات بات بن جاتی ہے، نیکی برباد گناہ لازم، نیکی برباد گناہ لازم۔ فقہا نے صراحت سے لکھی ہی بات ہے، ضمن میں آئیے تو عرض کر دوں کہ گھر میں لوگ عمدہ برتن رکھتے ہیں، عمدہ برتن رکھنا، عمدہ برتنوں کا استعمال کرنا معیوب نہیں ہے، اللہ کی پیدا کردہ زینت ہے اور تمہارے ہی لیے بنائی ہے، پیدا کی ہے، تم استعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ خوش ہوتے ہیں تمہارے اچھے کپڑوں سے، تمہارے اچھے رہنے سہنے سے، تمہارے اچھے کھانے پینے سے۔ اللہ نے سب پیدا کیا، لیکن فرمایا کہ نیت پر ہے سارا معاملہ۔ ایک آدمی وہ اپنے برتنوں میں جو عمدہ ترین برتن ہے وہ نکالتا ہے، جو عمدہ ترین برتن ہے وہ نکالتا ہے اور ان برتنوں میں مہمانوں کو کھلاتا ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ یہ مہمان ذرا رعب میں آ جائے کہ ہمارے گھر میں ایسے ایسے برتن ہوا کریں، ایسے ایسے برتن ہوا کریں۔ فقہا نے صراحت کی ہے کہ یہ کھلانا اور یہ رعب اور یہ نیت گناہ کی نیت ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ تو کبر ہوا نا اور دکھلاوا ہوا نا۔ ہاں اگر وہی برتن مہمان کو کھلائے کہ مہمانوں کی خاطر مدارات میں یہ بات شامل ہے۔ اب ایک آدمی اپنے استاذ کو، اپنے کسی محبوب دوست کو اور قریب ترین والد صاحب گھر میں تشریف لائے ہیں، الگ گھر میں رہتے ہیں، یہ الگ گھر میں رہتے ہیں۔ اب آدمی ایک سعادت مند بیٹا کیا نہیں چاہے گا کہ جو میرے ہاں کی قیمتی سے قیمتی چیز ہے اور قیمتی سے قیمتی برتن ہے میں اس میں رکھ کر اپنے والد کو پیش کروں۔ یہی بات ہے، اور یہ اس کا جذبہ مہمانداری، جذبہ خاطرداری اور والد کا اکرام، والدہ کا اکرام، دوست کا اکرام اور محبت کے نظریے سے یہ پیش کرنا کا عین عبادت ہے، عین ثواب ہے۔ نیتوں کے فرق سے وہ گناہ کی بات اور یہ نیکی کی بات۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی سارا گوشت اٹھا کر فقراء کو دے دے تو حرج نہیں،
جائز ہے، بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھی بات کی اس نے۔ اور اگر سارا اٹھا کر دوستوں کو، عزیزوں کو دے دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس نے مناسب خیال کیا، شریعت نے اسے اختیار دیا ہے۔ سارا اٹھا کے گھر رکھ لے تو بھی جائز ہے، قباحت نہیں اس میں، شریعت نے اس کی بھی اس کو اجازت دی ہے۔ یہ تب ہے جب کہ وہ گوشت اس کی ملکیت میں، قربانی کے ساتھ جب اس کا خون بہہ گیا تو وہ جانور خدا پاک کی ملکیت میں نہ چلا گیا، وہ گوشت آپ کی ملکیت میں ہی رہا، وہ گوشت آپ کی ملکیت میں رہا، حتیٰ کہ کھال، قربانی کے جانور کی کھال مستحب لکھا ہے نا کہ اس کا صدقہ کیا جائے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں کسی کو دے دو، کوئی ضرورت مند، حاجت مند، انہیں دے دو، کسی کو بھی جس کو مناسب سمجھو، جو بہترین مصرف سمجھو اس کو دے دو۔ اچھے سے اچھا مصرف تلاش کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے کے لیے لکھا ہے فقہا نے کہ کم از کم کا درجہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لو جس کو دے رہے ہو نماز پڑھتا ہو، وہ آدمی نماز پڑھتا ہو، نمازی کو دو گے تو اس کی عبادت میں خامخواہ تمہارا حصہ ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے دعا کرے یا نہ کرے، وہ تمہارے لیے نیت کرے یا نہ کرے، چونکہ تم اس کی زندگی بنانے میں شریک ہو، اس لیے اس کے جسم سے، اس کے وجود سے جتنے بھی اعمال صالحہ سرزد ہو رہے ہیں خامخواہ تم اس میں شریک ہو، اور اس میں سے حصہ تمہیں دیا جائے گا، جبکہ اس کے حصے میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی، جبکہ اس کے حصے میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی، تمہیں حصہ ملے گا اس میں۔ تو اچھے سے اچھے مصرف کو تلاش کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہے کہ میں اس کی جائے نماز بناؤں گا، میں اس کا مصلی بناؤں گا، یا بیٹھنے کے لیے میں گدی بناؤں گا، یا پہننے کے لیے میں اس کی جو ہے وہ پوستین بناؤں گا، واسکٹ بناؤں گا، یا اپنے استعمال کے لیے پرانے زمانے میں لوگ مشکیزیں بناتے تھے کنووں سے پانی نکالنے کے لیے اور لے جانے کے لیے میں مشکیزہ بناؤں گا، تو کہا سب جائز ہے، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے کرے، دے دینا بھی جائز اور رکھ لینا بھی جائز، گوشت کا بھی، کھال کا بھی۔ اللہ کے ہاں کیا چیز پہنچی؟ کھال بھی آپ کی، گوشت بھی آپ کا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جذبہ قربانی، کچھ نہیں چاہیے، جذبہ قربانی۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی روح اور اس کی اصل یہ ہے کہ دیکھو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے سب مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا حق جو ہو، نبی کا حق مومنین پر، علماء نے لکھا ہے کہ اپنی جان پر جتنا کسی کو کوئی حق ہو سکتا ہے، اپنی جان پر جتنا کسی کو کوئی حق ہو سکتا ہے، نبی کو اس سے بھی زیادہ بڑا حق ہے، اور نبی اس سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی کا رشتہ اس سے بھی زیادہ قریب کا رشتہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی مائیں اور ان کی ازواج وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کی ازواج جو ہیں، ان کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جب ان کو مائیں قرار دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب لوگوں کے روحانی باپ ہو، اور یہ کہ ان کی ازواج کے ساتھ کسی بھی کا نکاح کرنا حرام ٹھہرا، کہ چونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں، ماں کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا، نکاح حرام قرار دیا گیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسبی رشتہ بھی ہے،
کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یوں ایک رشتہ قائم ہوا۔ اور یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اور اس حکم کی تعمیل کی تھی، اور پھر اللہ نے اسے طریقہ جاریہ بنایا ہمیشہ کے لیے۔ اب اس میں ایک لطیفے کی بات ہے، نکتے کی بات ہے، وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سنت ابیکم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کا جانور ذبح کرنے کی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر یہ سنت ہے تو ذبح ولد ان کی سنت ہے، بیٹا ذبح کرنا اللہ کی راہ میں، یہ ہے ان کی سنت اور ان کا طریقہ۔ وہ تو بعد میں بات آئی تھی، وہ تو قربان کرنے کے لیے اپنا بیٹا لے کر گئے تھے اور اوندا لٹایا جس کو، فلما اسلم وتلہ للجبین، ہاں وہ جو لٹایا تھا اوندا منہ کر کے، بکرے کو مینڈے کو نہیں لٹایا تھا، وہ تو سگے اور حقیقی بیٹے کو لٹایا تھا۔ اور جو چھری چلائی تھی مینڈے پہ نہیں چلائی تھی، وہ تو اسماعیل کے گلے پر چلائی گئی تھی۔ کہا کہ وہ چھری چلا رہے ہیں اور چل نہیں رہی، روایت میں لکھا ہے چل نہیں رہی، تو ابراہیم علیہ السلام جھنجھلا گئے ادھر، اور اس جھنجھلاہٹ میں کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ چھری سے کہتے ہیں جیسے آدمی جھنجھلاہٹ میں کہا کرے کہ تجھے کیا ہو گیا، کاٹتی کیوں نہیں؟ تو کہا کہ چھری کو اللہ نے زبان دی کہ تمہیں جس چیز کا حکم ہے تم کیے جاؤ، اور جس چیز کا مجھے حکم ہے میں کیے جاؤں۔ تمہیں کاٹنے کا حکم ہے اور مجھے نہ کاٹنے کا حکم ہے۔ جی، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا اسے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ذبح قربان، ذبح جانور کی نہیں ہے، ذبح ولد کی سنت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سمجھنا چاہیے، یقین مانیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں کیا کچھ نہیں ملا، کیا کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی محسن ذات وہ ہے۔ کہاں جانور کا قربان کرنا، کہاں جانور کا قربان کرنا، 2000 کا، 4000 کا، 10,000 کا ایک جانور قربان کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی فرش سے اٹھا کر عرش کے ساتھ جا ملایا اس کو، وہ ذبح ولد کے ساتھ، ذبح ولد، یعنی بعد کے آنے والوں کے لیے یہ طریقہ جاریہ قرار دیا گیا کہ اس عمل پر، ذبح ولد پر جو اجر ابراہیم علیہ السلام کو ملا، وہ اجر و ثواب تم کو ایک مینڈا قربان کرنے پر ملا گا۔ وہ اجر و ثواب تمہیں ایک مینڈا، ایک جانور معمولی قربان کرنے پر ملے گا۔ ہے بات فرش کی، اور اجر و ثواب کہاں جا جوڑا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ کہاں کی بات؟ میں کیا، میرا عمل کیا، میں کون، میرا باپ کون، اور عملوں کا رشتہ دیکھیے کہاں جڑ رہا ہے۔ عملوں کا رشتہ یہ کہاں سے اٹھا کے کہاں بات پہنچا دی۔ از عرش تاب فرش، فرش تاب عرش۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں یوں عرض کروں کہ صرف اس نسبت پر قربان ہو جانا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرا عمل کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں، میرا نسب، میرا حسب، میرے عمل، میرا خلق کیا چیز، اور میرے عمل کی یہ ویلیو، میرے عمل کی یہ قدر و قیمت اللہ کے یہاں، کہ کہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور کہاں یہ بندہ ناچیز، اس کا عمل ان کے برابر اور ان کے ساتھ تلے گا، ان کی صفوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے کہ ایک اتنی سی قربانی کر کے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قربانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ جو گندے ہوں لوگ، پروپیگنڈا کرنے والے، یہ لوگ تو آج کہتے ہیں گوشت ضائع ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو جتنا گوشت ضائع کر دینا اور فلان کر دینا، فلان کر دینا۔ اللہ کی پناہ ان شیطانوں کے شر سے۔ یہ یقیناً برسر ممبر و محراب اللہ کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن اپنے ایمان کی شہادت کے لیے کہتا ہوں کہ یہ مردود لوگ ہیں، یہ مردود لوگ ہیں۔ آج یہ امت مسلمہ کے اموال کا حساب کرتے ہیں،
اور ہمیشہ بکواسات مضامین اخبارات میں لمبے لمبے مضامین چھوڑیں گے، اور کتے تنخواہ دار ہیں محض لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے، برگشتہ کرنے پر مامور ہیں، انگریز کے تنخواہ دار، کہ ان کے عقائد کو مسخ کر دیا جائے اور ان کو دین کے معاملے میں برگشتہ کیا جائے، اور ایسی مصالح۔ ارے تمہیں مصالح آج سمجھ میں آنے لگی۔ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تنگی کے زمانے میں کہ بنی ہاشم میں سے کوئی قربانی نہیں کر سکتا تھا بوجہ تنگی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک متواتر قربانی کی۔ تمہیں وہ مصلحت سمجھ میں آنے لگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ لعنت ہے تمہاری سمجھوں پر اور تمہاری اس فہم، اور تمہیں وہ بات سمجھ میں آئی جو ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی، اور تمہیں وہ بات سمجھ میں آئی جو عمر ابن الخطاب کو سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ بات سمجھ میں آئی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 2 قربانی کرتے، تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ دوسری قربانی کیسی؟ فرمایا یہ چونکہ میں قریبی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رشتے میں بھائی بھی اور داماد بھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی اگر تجھ سے ہو سکے تو میری طرف سے بھی ہمیشہ ایک قربانی کیا کرنا، اگر ہو سکے تو تو میری طرف سے بھی ایک قربانی کیا کرنا۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے۔ ارے تمہاری سمجھ میں وہ بات آئی جو علی کو ساری زندگی سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان شیطانوں کے پروپیگنڈے میں نہ آؤ قطعاً بھی۔ یہ تو آج قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ فقراء کو کیوں نہیں دیتے، فنڈز میں کیوں نہیں دیتے۔ ارے یہ فنڈ کی بات اس زمانے میں کیا نہیں تھی؟ لوگوں کو احتیاج محتاجی اس زمانے میں نہیں تھی کیا؟ آج زیادہ محتاج ہونے لگے، جبکہ 60 سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ملک اور انڈسٹری ہے مسلمانوں کے پاس، اور اچھا خاصا ٹریڈ ہے، تجارت ہے۔ یہ الگ بات کہ غلامی کی لعنت بھی سوار ہے۔ ہاں، غلاموں کے پاس جو بھی کچھ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، اہمیت نہیں ہوا کرتی، غلامی جو مسلط ہے۔ ہاں، دعا کرو کہ اللہ یہ مرعوبیت امت سے اٹھا دے، پوری انسانیت سے اٹھائے، اور پوری انسانیت سے اٹھا دے، اور غلامی سے صرف امت مسلمہ کو نہیں پوری انسانیت کو اس بےہودہ نظام کی غلامی سے اللہ بچا دے اور اللہ آزاد کرے۔ ہم صرف امت مسلمہ کے حق میں نہیں ہیں، واللہ اللہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت کے اور پوری خلق خدا کے حامی ہیں، اور ان کے لیے بہی خواہ ہیں، اور ان کی بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں، اور اس بےہودہ اور رسوائی کے نظام سے ان کی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ انسانیت کی تذلیل کا نظام ہے، یہ کوئی عزت کا راستہ نہیں ہے، ہرگز ہرگز۔ یہ آج جو قربانی کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں کہ اس سے اموال ضائع ہوتے ہیں جی، گوشت ضائع ہوتا ہے جی، اور فلاں، کل کو اللہ نہ کرے یہ مسلمان جو حج کو جاتے ہیں اتنے، ان کا حساب کرنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ اتنے اموال، مثال کے طور پر کہ اتنے لاکھ انسانوں نے حج کیا، اور وہ ملک سے آئے، اوسط خرچہ فی کس لگا لیجئے کتنا ہوا، اور پھر یہ، اور اس سے یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ ان اخراجات کو یہاں اگر صرف کیا جائے اور وہاں صرف کیا جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور کلا اس سے آگے کہ جناب اوسط نکال لی جائے مسلمانوں کی، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ کل نماز پڑھتے ہیں، اور اتنے آدمی اتنا وقت صرف کرتے ہیں نماز کے اندر، اور اگر وہی وقت کسی صنعت میں لگائیں یا تجارت میں لگائیں یا اتنا وقت فلاں کام میں لگائیں تو یوں ہو جائے اور وہ ہو جائے، پھر تمہاری نمازوں کا بھی حساب ہونے لگے گا۔ والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ۔ ان بدماشوں کے کہنے پر کیا کیا چھوڑو گے بھائی؟ اور در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ وہ تمہیں کلمہ سے چھڑانا چاہتے ہیں، صاف ستھری بات۔ اصل بات ایک بات ان سے الگ کرو، اور دوسری الگ کرو، اور تیسری الگ کرو، اور چوتھی سے الگ کرو، اور حتیٰ کہ ان کو کلمے سے بے کلمہ کرو، ان کو کلمے سے بے کلمہ کرو۔ واللہ یقین جانیے یہ بے کلمہ کرنے کی محنت ہے ساری کی ساری۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عہد کرو پختہ اور پکا اللہ کے ساتھ کہ اللہ اسی کلمے پہ جینا ہے اور اسی کلمے پہ مرنا ہے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو اسی پر زندگی نصیب فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ ہاں،
انشاءاللہ تعالی بفضلہ تعالی، اور یہ کہ اپنے عقائد پر اور اپنی عبادات پر پوری پختگی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیے، کسی قسم کے قطعاً بھی شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوئیے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔